الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم افطار سے متعلق کچھ باتوں پر گفتگو کریں گے۔ افطار کیا ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک، جب وہ افطار کرتا ہے، آدمی کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کے لیے ایک روزہ مکمل کر لیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا افطار کے بعد سکھائی ہے اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، غروب آفتاب ہو چکا ہے، تو فوراً افطار کر لینا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ تو ہمیں افطار میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنے اور تاخیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے اور افطار کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ سوچ کر کے کہ پتہ نہیں سورج ڈوبا ہے یا نہیں اور افطار کا وقت ہوا ہے یا نہیں، یا احتیاطاً چلو پورے دن روزہ رکھ لیا تھا 5 منٹ اور رک جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو یقین ہو گیا ہے، چاہے سورج دیکھ کر کے ہو یا اسی طریقے سے آپ نے وقت معلوم کیا تھا کہ آج اتنے بج کر اتنے منٹ پر افطار کا ہونے والا ہے، اور آپ کی گھڑی کے مطابق جو کہ صحیح وقت دکھا رہی ہے وقت ہو چکا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ افطار کر لیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار کا طریقہ کیا ہے؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے جب سورج غروب ہو جاتا تو چند تر کھجوروں پر آپ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اگر یہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو آپ چند چھہاروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو آدمی کو افطار میں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کھجور نہیں ہے تو وہ نمک سے افطار کرتے ہیں، تو یہ نمک سے افطار کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرے، اور اس کے بعد جو چیزیں اس کے پاس میسر ہے کھانے پینے کی اس کو کھائے اور پیے، اور اسی طرح سے نماز مغرب سے پہلے ضرور اسے افطار کر لینا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد افطار کرنے کے بارے میں سوچے۔ بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر اور بھلائی کا کام بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ جب افطار کر لے تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھنی چاہیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جو افطار کرتا ہے۔ دیکھیے اسے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے اللہ کے اطاعت کا ایک کام مکمل کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ اجر و ثواب کی امید رکھ رہا ہے، خوش ہے کہ پیاس بجھ گئی ہے، رگیں تر ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو، قیام اللیل کو، تلاوت قرآن کو قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔